رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز کا وقت آ جائے بے چین ہو جاؤ۔ ہمارے کچھ لوگ نہ پڑھنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، قریب کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کی اذان کی آواز آئے گی تو دیکھیں گے کوئی پکڑ کے لے تو نہیں جائے گا، بلکہ پوچھتے کتنے بجے اذان ہونے والی، اور اتنے بجے، اچھا میں بعد میں انشاءاللہ کل ملیں گے۔ کوئی پکڑ کے مسجد نہ لے جائے، نماز نہ پڑھا۔ اور نماز چھوڑنا اتنا آسان سمجھ لیا ہے مسلمانوں نے کہ العیاذ باللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا سکرات کے عالم میں جو ہوتے ہیں نا، ان کو ایک ایک چمچ جو ہے وہ آب زمزم پلایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ یہ آب زمزم، لیکن جو بے نمازی ہوگا نا، اس کے بارے میں فرمایا گیا 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلایا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ایک نہیں، 7 سمندر کا پانی۔ بس ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں جب پہلی مرتبہ، شاید اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن پہلی مرتبہ 96 میں شاید میں امریکہ گیا تھا، تو شکاگو میں میرا پروگرام تھا، اور پھر وہاں سے نیو جرسی میں ایک پروگرام تھا، تو میں نیو یارک نیو جرسی حاضر ہوا۔ تو میرے میزبان تھے جناب یوسف انجینئر صاحب، ان کے گھر ہی میرا قیام تھا۔ صبح کی میری فلائٹ واپس شکاگو کی تھی، اور ارلی مارننگ کی میری فلائٹ تھی۔ رات کو سو گئے، صبح جب میں ایئرپورٹ جانے کے لیے بیدار ہوا تو ہال کی اور گھر میں یعنی آنے جانے کی آہٹیں میں سن رہا تھا، چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی، تو تھوڑا سا گلٹی فیل ہوا کہ یار میرے صبح ارلی مارننگ نکلنے کے ٹینشن کے اندر گھر والے سب ناشتہ بنانے کے لیے بیچارے پریشان ہو گئے۔ بہرحال ہم نے نماز پڑھی فجر کی، اور اس کے بعد ایئرپورٹ کے لیے جب نکلنے لگے تو انجینئر صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میری بچیاں جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، تو ان کو بھی میں ساتھ لے لوں، تو آپ کو ایئرپورٹ ڈراپ کر کے میں ان کو یونیورسٹی میں ڈراپ کر دوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، لے لیجیے آپ۔ گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ماسٹر صاحب بہت تکلیف دی آپ کے گھر والوں کو، میں نے صبح ارلی مارننگ اٹھا۔ نہیں بولے حضرت کوئی تکلیف کی بات نہیں، ہمارے گھر کا تو یہ معمول ہے، الحمدللہ فجر کے ٹائم پہ سب بیدار ہو جاتے ہیں، کوئی سویا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ امریکہ میں اور بچے اتنے نماز کے پابند۔ کہا حضرت میری بچیاں جو یونیورسٹی جا رہی ہیں نا، آپ ان کے بیگ میں دیکھیں گے تو اس پہ بھی مصلی ہے، وہ یونیورسٹی میں بھی نماز پڑھتی ہیں۔ تو مجھے اور حیرت ہوئی، تو مجھے ایک جاننے کا شوق پیدا ہوا کہ انہوں نے بچوں کو نمازی کیسے بنایا۔ سنیے، میں نے کہا ماسٹر صاحب یہ بتائیے کہ بچوں کو نمازی آپ نے کیسے بنایا؟ انہوں نے کہا حضرت میں پہلی بار یہاں آیا جاب پر، تو ظاہر سی بات ہے بچوں کی یاد ستا رہی تھی، گھر والوں کی یاد ستا رہی تھی، گھر والے میرے بغیر بے چین تھے، تو مجھے بچوں نے جو ہے وہ خط لکھنا شروع کیا کہ ابو ہم کو جلدی بلا لیجئے، مسز نے لکھنا شروع کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کو یہاں کیسے بلاؤں، یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ بے حیائی اتنے عروج پر ہے کہ کہیں بچیاں آ کر یہاں بگڑ نہ جائیں، لیکن اب ان کے بغیر رہنا بھی میرے لیے مشکل تھا۔ تو میں سوچا یا اللہ میں کیا کروں، تو میں نے ایک میری عادت بنا لی، آپ بھی بنا لینا۔ انہوں نے کہا میری عادت میں نے بنا لی کہ میں روزانہ کنز الایمان پڑھتا تھا، اور پڑھتے پڑھتے اتفاق سے اس آیت پر بھی آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بس وہی میں نے قرآن شریف بند کیا، اور میں نے سوچ کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ تم 6 مہینے تک ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کرو گے نا تو میں تم کو بلا لوں گا۔ میں نے سوچا پہلے ان کو پابند کر لوں، اس لیے کہ یہ کسی عام انسان کا قول نہیں تھا، یہ معبود برحق کا فرمان ہے۔
اور اس نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ تو میں نے گھر پہ خط لکھ دیا اور میں نے کہا مجھے رپورٹ چاہیے۔ تو ہر مہینے بچے خط بھیجتے تھے، ابو ہماری ایک وقت کی نماز۔ تو جب 6 مہینے تک پابند بالکل نماز کے ہو گئے اور ایک وقت کی نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوئی، میں نے پھر ان کے آنے کا انتظام کیا کہ اس دن سے لے کر آج تک حضرت اتنے سال گزر گئے، میری بچیاں آج بھی نماز کی پابند ہیں اور کسی بے حیائی کے اندر آج تک وہ مرتکب نہیں۔ یہ ہے نماز۔ ابھی جب ہم گئے تھے اس مرتبہ ربیع الاول شریف میں، بلکہ اس سے پہلے دسمبر میں جب گئے تھے، تو ایک پروگرام کے اندر وہی بچیاں اپنی بچیوں کو لے کر کے دعائیں کرانے کے لیے آئے کہ حضرت سے کہیں کہ بچیوں کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی نماز کے پابند رہیں۔ یہ ہے نماز۔ پکچر دکھا کر بے حیائی سے نہیں روک سکتے، ماں باپ خود نماز چھوڑ کر اپنے بچوں کو بے حیائی سے نہیں روک سکتے۔ نماز کے پابند بن جاؤ۔ یہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکے گی، بد کرداری سے روکے گی، آوارگی سے روکے گی، اور وہ کون سا پرابلم ہے جس کا سولوشن اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اور اپنی بندگی میں نہیں رکھا۔